اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے اور آپ کو سایہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا اور حضرت یونس علیہ السلام اس کو کھاتے اور اس کے سائے تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام کرتے۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن بلب دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔ پھر کچھ جسم میں قوت آئی، بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر اس قوم کی طرف تشریف لے گئے، اور یہی وہ قوم تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت سے روکتی تھی۔ اور پھر جب ایمان لے آئی وہ لوگ تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس شہر کے داخلے کے وقت ساری قوم بڑے تذوق و احتشام سے لے گئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 برس تک رہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہ پیغمبر مرسل تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تحقیق یونس البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ جناب باری تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اب ٹھہریں اور راہ دیکھیں اپنے رب کے حکم کی، اور مت ہونا اس مچھلی والے جیسا کہ اس نے جب پکارا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ بس اے مومنو، جب کہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب ہوت فرمایا، یعنی مچھلی والا۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور وہ یار غار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ یعنی مکے کے کافروں نے جب حضرت کو پیچھا کیا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مکے کے نزدیک ایک پہاڑ پر جا کر ایک غار میں ٹھہر گئے، اور ایک رات اور ایک دن گزارنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مع ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت ان کو نکالا کافروں نے، دونوں تھے غار میں، تو ان میں سے ایک کہنے لگے اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بس رفیق غار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس دن ہجرت کی مکے سے مدینہ منورہ میں، اور بعض اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے اور بعض حضرت کے پیچھے تھے۔ اے ایمان والو، اپنا پیشوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانو تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام باب ختم شد۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔